Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine and today is our second lecture of Islamiyat. ہمارا آج کا ٹاپک ہے توحید کی اہمیت اور اس کے اثرات. سب سے پہلے ہم توحید کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید کا مطلب کیا ہے. توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، بے مثال ماننا. اور عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس کے مطابق کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ تعالیٰ ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے الہ کا مفہوم. اب الہ کیا ہے؟ الہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک ایسی ہستی ہے جو اکیلی عبادت کے لائق ہے. پوری کائنات میں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور پوری کائنات اس ہستی کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے عقیدہ توحید. ایز یو آل نو کہ ہمارے فرسٹ کلمہ یعنی کلمہ طیبہ کے دو پارٹس ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ عقیدہ توحید پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ عقیدہ رسالت پر. تو فرسٹ پارٹ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ نہیں کوئی لائق عبادت کے مگر اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وہی تمام جہانوں کا مالک ہے اور حاکم ہے، سب اسی کے محتاج ہے اور سب اسی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں عطا کر سکے، اور یہی عقیدہ توحید ہے. اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں عقیدہ توحید کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے. تو 30ویں پارے میں سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. تو یہ ورسز عقیدہ توحید کی بنیاد ہیں. دلیل ہے عقیدہ توحید کی قرآن پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. عقیدہ توحید کا علم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر زمین پر بھیجا گیا. اس کے بعد ہی عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا گیا. اور اسی عقیدے کو لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے تھے. نیکسٹ پوائنٹ ہے شرک کا معنی. شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں کسی اور کو حصہ دار بنانا، کسی اور کو اس کائنات کا خالق و مالک سمجھنا، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا. اور شرک عقیدہ توحید کی ضد ہے. توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اور شرک اس کے اپوزٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کا حصہ دار بنانا. تو اسلام جہالت کے تمام عقیدوں کو رد کرتا ہے جس طرح یہ شرک ہے. اور اس کے علاوہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ پر ایمان لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں صفات میں بالکل اکیلا ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور اختیارات میں کسی اور کو شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. شرک کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. کلاس ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے عام حقیقت. ہم جب کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جیسے پہاڑ، پرندے، پھل، پھول، زمین، آسمان، ان میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جس کی ذات ہر قسم کی کمزوری، عیب سے پاک ہے. کوئی بھی اس کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتا اور وہ ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. اس کے بعد انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا کیا اثر ہوتا ہے. تو جب ایک انسان دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. جیسے انسان میں خودداری پیدا ہوتی ہے اور وہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے. اس کے بعد اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غرور اور برائی سے بچتا ہے. اس کے بعد وہ مصیبت میں صبر کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو صبر کرنے پر مشکل سے نکالے گا. پھر وہ برے کاموں سے باز رہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی اس کو دیکھ رہی ہے.
پھر وہ مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل سے نکالنا ہے، تو مجھے اس سے مایوس نہیں ہونا، مجھے امید صرف اور صرف اسی سے رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توحید پر دل سے ایمان لے کے آئیں، شرک سے دور رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں۔ ناؤ موو ٹورڈز آور ایکسرسائز۔ تو اس میں پہلا کوشچن ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا کوشچن ہے، دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد ہے توحید، آخرت، نماز، تقدیر۔ تو اس کا جواب ہے توحید۔ سیکنڈ ہے، عقیدہ توحید کا علم سب سے پہلے کس نبی کو دیا گیا؟ تو ہم نے اوپر سلائڈس میں پڑھا تھا کہ عقیدہ توحید کا علم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور سب سے اینڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا علم ہی دے کر بھیجا گیا۔ تھرڈ ہے، عقیدہ توحید انسان میں پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے عاجزی اور انکساری۔ کوشچن نمبر 4 ہے، سورہ لقمان میں بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم نے شرک کے بارے میں قرآن آیت پڑھی تھی کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو اس کا جواب ہے شرک۔ لاسٹ کوشچن ہے، توحید کا قائل یعنی توحید کو ماننے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور غلط کاموں سے بچا رہتا ہے، یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، مختصر جواب دیں۔ تو دیر آر 5 کوشچنس، اور یہ 5 کوشچنس ہی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کے ساتھ بک کے پیجز بھی شیئر کر دیے ہیں۔ ہم نے اوپر سلائڈس پہ جو ٹاپک پڑھا یہ یہاں پہ موجود ہے، اور آپ نے یہاں سے بھی پڑھ لینا، آپ یہاں سے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے پاس بکس نہیں ہوں گی تو آپ ایزیلی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے تمام مختصر سوالات یاد کرنے ہیں، اور سوال نمبر 2 اور 5 کو اپنے الفاظ میں اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے، اور آفٹر ویکیشن انشاءاللہ میں چیک کروں گی۔ تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو۔